الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضع الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز ہوں بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروغ غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز میں ہاں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے تمام جو فروض ہیں وہ فروع ہیں ایک ہوتی ہے اصل ایک ہوتی ہے فرع درخت اصل ہے اس کا جو پھل ہے وہ فرع ہے ماں باپ اصل ہیں اولاد فرع ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاد ورگی آج ہم امیر المومنین امام المتقین امام العاشقین امام الواصلین حضرت عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم آج حاضر خدمت ہیں یہ ذہن میں رہے جس سے انسان کو محبت ہو انسان کوئی چیز بھی اس سے چھپاتا نہیں ہے ہر چیز اس کے قدموں پہ نثار کر دیتا ہے مطلب میں یوں سمجھاؤں آپ کو ایک خارجی مثال دے کر میں کہوں آپ کو کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے آپ کہیں جی ہے میں کہوں کہ گھر کا سارا مال مجھے دے دیں آپ کہیں نہیں جی مجھے محبت تو آپ سے بہت ہے لیکن مال میں نہیں دے سکتا میرے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے میرے حقوق بھی ہیں میرے رشتہ دار بھی ہیں میں سارا آپ کو دے کر خود کدھر جاؤں لیکن محبت مجھے ہے آپ سے محبت ہے لیکن میں اپنا مال آپ کو نہیں دے سکتا تو یہ محبت ٹھیک ہے اس طرح کی محبت چلتی محبوب نے یہ فرمایا کہ لے آؤ تو سب کچھ دے دیا یہ محبت تھی حتیٰ کہ جو دیوار تھی اس کو بھی یوں کچی تھی اس کو کھریدا کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سوئی کی ضرورت کیا تھی میں کسی مجاہد کے کپڑے پھٹ جائیں تو صدیق اکبر کی سوئی بھی کام آئے تو یہ بغیر محبت نہیں ہوتا ہے سب کچھ لوٹا دیا محبت نہیں تھی یعنی
لوگوں کو ایمان میں شک ہے تو میں بتاتا ہوں. محبت نہیں تھی سب کچھ دے دیا، محبت نہیں تھی ڈانگ کھاتے رہے. اپنی جان، پیچھے شعر گزرا ہے نا حضرت کا، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. غرر اگر کی جمع ہے، یعنی تمام فرضوں میں سے بہترین فرض ہے جان بچانا. اپنی جان بچانا فرضوں میں بھی فرض ہے، لیکن وہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے. مطلب محبت نہیں تھی لیکن سب کچھ دے دیا. محبت نہیں تھی ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے رہے. محبت نہیں تھی کہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار میں گزاری ہیں وہ پیچھے گھر سے کھانا آتا رہا. دیتی کون رہی؟ بیٹی. اور جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، وہ دن بھر کی ساری خبریں، جو بھی کافر یہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہجرت کی اس غار میں گزاری ہے سور میں، وہ 3 دن اور 3 راتیں پورا ہی خاندان صدیق اکبر کا نبی پاک کی خدمت میں مامور تھا. یعنی بیوی کھانا پکا کے دیتی تھی، بیٹی وہ کھانا پہنچاتی تھی، اور بیٹے پورا دن گھومتے، جو بھی کافر مشورہ کرتے شام کو اس کی خبر دیتے. اور آپ کا غلام دن بھر بکریاں چراتا، شام کو جب لوگ بکریاں اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں وہ بکریوں کا منہ غار کی طرف موڑ دیتا اور جا کر تازہ دودھ دیتا. مطلب بیٹی روٹی دیتی رہی تو محبت نہیں تھی، بیوی کھانا پکا کے بھیجتی رہی تو محبت نہیں تھی، بیٹا دن بھر کی خبریں وہاں پہنچاتا رہا تو محبت نہیں تھی، غلام تازہ دودھ دیتا رہا تو محبت نہیں تھی، خود وہاں موجود تھے تو محبت نہیں تھی، اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کیے تو محبت نہیں تھی، ڈنگ پہ ڈنگ کھائے تو محبت نہیں تھی. تو پھر آپ سمجھاؤ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب پورا گھر داؤ پہ لگا دیا، پورا گھر ایک مشرکوں کی شکنجے میں تھا، تو لیکن آپ کے پورے گھر کے افراد بما خود خدمت رسول پر مامور تھے تو محبت نہیں تھی. تو پھر آپ تعریف کرو محبت کس کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں محبت؟ ہم اس سے آگے چلیں. 2 اونٹنیاں تھی جس پہ سفر کیا، اور یہ سفر مکہ شریف سے مدینہ منورہ 12 دنوں میں ہوا تھا. کم و پیش جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا، کم و پیش 420 کلومیٹر تقریباً، کم و پیش اتنا سفر ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ، اور یہ 12 دنوں میں طے ہوا تھا. اور جس اونٹنیوں پر طے ہوا تھا وہ بھی صدیق اکبر کی تھی، انہوں نے کئی دن پہلے خرید کر رکھی. مطلب خود بھی ساتھ تھے، بچی بھی خدمت پر مامور، بیوی بھی خدمت پر مامور، بیٹا بھی خدمت پر مامور، غلام بھی خدمت پر مامور، اپنا مال بھی اٹھا لیا، اونٹنیاں بھی پیش خدمت کر دیں، اور مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے ہوئے ان 12 دنوں میں خود بھی ساتھ رہے. تو بغیر محبت کے رہے؟ مطلب میں آپ کو کہوں مجھے آپ سے محبت کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی محبت نہیں آپ سے، لیکن میرا مال بھی لے لیں، میری بیٹی کی خدمت بھی حاضر ہے، میری بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، دولت بھی حاضر ہے، یہ محبت. تو پھر افضل یہ تم نے پہچانا کیا اسلام کیا آتا ہے. سنیں، اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں. یہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب ہے. قرآنی آیات جتنی بھی ہیں، لیکن میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میرے خطاب کے پہلے مخاطب آپ ہیں، آپ کے بعد یہ خطاب دوسری طرف جائے گا. قرآن کریم کے اولین مخاطبین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور پھر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نا محبت کیا تھی صدیق اکبر کو. ہم دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں،
اپنا سب کچھ دے دیا اور بیٹی کا حق کھا لیا، یہ محبت؟ یعنی جو بندہ اپنا سب کچھ دے چکا ہے، وہ جس نبی کو دے چکا ہے، اس نبی کی بیٹی کا حق کھائے گا؟ یعنی حیرانگی، سوچنے والی بات نہیں۔ اور پھر صدیق اکبر فرماتے تھے جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ آل رسول کے پاس ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہے۔ جو چیز میرے پاس ہو تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنی مجھے اس وقت خوشی ہے جب وہ سب کچھ آل رسول کے پاس ہو۔ یہ آپ نے کیا محبت سمجھی ہے؟ اب سنیے، اگر محبت سمجھنی تو یہ سمجھیں۔ مکی زندگی میں سے ایک مثال، حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، تو باپ کے منہ سے نہ کوئی نازیبا بات نکل گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد صاحب کو دونوں بازوؤں سے اتنا زور سے پکڑا کہ دھکا دیا، وہ دیوار میں جا لگے۔ اور پھر ظاہر باپ تھے تو پچھتاوا ہوا، تو فوراً حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ابا جان نے کوئی بات آپ کے بارے میں کہی، مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے ان کو دھکا دے دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا سچ تو نے ایسا کیا؟ عرض کی ایسا ہی ہے، اور اگر اس وقت میرے آس پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا۔ اچھا آپ بتائیے، یہ بات سنیے، ہم آپ بتائیے یہ گردن میں اتارتا کس کی خاطر؟ لیکن محبت نہیں، ہاں محبت نہیں کرنا۔ جب آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا، اللہ نے فوراً حکم دیا جبرائیل کو کہ جاؤ اور یہ آیتیں میرے محبوب کے پاس لے کے جاؤ کہ اے محبوب، آپ اپنی امتیوں میں ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں اور پھر اپنے ماں باپ کو بھی محبت آپ سے بڑھ کر کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر آپ سے پیار بھی کرتے ہوں گے۔ تو مطلب ہے کہ محبت نہیں تھی لیکن باپ کی گردن اتارتا ہے نا۔ اچھا چلیے آگے، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے جب بدر کی جنگ لڑی گئی، بدر کی میدان بدر میں، تو یہ نا حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے تھے اور ان کے بیٹے مشرکوں کی طرف سے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر غزوہ احد میں۔ تو نا لڑتے لڑتے نا کم و بیش یہاں پر لکھا ہے کہ تین مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے، تو انہوں نے نہیں آپ کو شہید کیا ہو، تلوار پیچھے کر لی۔ جنگ ختم ہو گئی، کئی دنوں بعد مسلمان ہوئے نا، تو گھر میں بیٹھے تھے تو اسی جنگ کا ذکر چھڑ گیا۔ دیکھیں نا، ہم گھر میں بیٹھے ہوں تو کیا ذکر چھیڑتے ہیں، وہ جب باپ بیٹا بیٹھے تھے تو جنگ بدر کا ذکر ہو گیا۔ ذکر کرتے کرتے نا بیٹے نے کہا ابا جان، بیٹا کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، اور باپ کون ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، یوں ہوا ایسا ہوا، کہتے کہتے بیٹے نے کہہ دیا ابا جان آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب سنیے باپ کی، یہ باپ نے محبت کے بغیر کر دیا ہے نا، محبت نہیں تھی، محبت کے بغیر۔ سنیے باپ نے کیا، صدیق اکبر نے فرمایا لیکنک لو اہدفت لی لم انصرف عنک، میں تو 3 مرتبہ آیا تھا نا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو 1 مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا، اور میں یہ بھول جاتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے،
پھر بولیے میں یہ بھول جاتا کہ عبد الرحمان میرا بیٹا، میں باپ بیٹے کا اس وقت اس پدری محبت کو سامنے نہ رکھتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ اچھا جی، بیٹے کی گردن اتار دیتا تو محبت کے بغیر؟ اچھا چلیں، اگر نہیں جی بھرا ایک بات اور سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے ابھی بچے نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بیٹھے نہیں، اپنوں میں بھی گئے اور غیروں میں بھی گئے۔ اس کی ایک مثال مدنی زندگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ اور ایک بات اور بھی میں کروں یہاں پر، جب آپ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا تو اتنے حسین تھے کہ لوگوں کو نا جن لوگوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا ہوا تھا ان کو شک پڑ گیا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں یہ بس آخری حد ہے، ورنہ تو حسن مصطفیٰ کی تو شان ہی کیا، لیکن ان کے صدقے بھی اتنے حسین تھے آپ۔ اور حسن کی وجہ سے نا، آپ کا جو حسن تھا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے حسن پر اسے فدا ہو جاتے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ حسن جو تھا نا نبی پاک کے قدموں کی دھول تھا۔ چلیے، ایک یہودی عالم تھا فحاص، وہ ایک بہت بڑا یہودیوں کا مجمع تھا، اس میں وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کا عالم تھا، یہودیوں کا پادری تھا۔ آپ بھی گزرتے گزرتے جب وہاں پہنچے نا تو پورا مجمع یہودیوں کا تھا، ایک اکیلے صدیق اکبر تھے، وہ جو تقریر کر رہا تھا نا وہ بھی یہودی تھا، ان کو لیکچر دے گا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ وہاں جا کے بیٹھے، آپ نے اسے فرمایا اے فحاص، اب دیکھو میں آپ کو تقریر کروں، آپ کو کوئی سمجھاؤں نا، بڑا آسان کام ہے۔ آپ اگر مجھے کہیں کہ جائے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں جا کر جو بڑے بڑے کافروں کے جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، ان جلسوں میں جا کر آپ اللہ کی توحید کا پیغام دیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ لیکن صدیق اکبر تھے، وَأَسْلِمْ، اسلام لیا، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، جاءکم بالحق من عندہ، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ اس طرح کی مرضی سنا جاؤ، کون پوچھے گا؟ لیکن ادھر جا کر دعوت دینا، ان کے مجمع میں کھڑے ہو کر، اور پھر ان کے پادری کو للکار کر دینا دعوت، یہ بھائی بڑی جرت کا کام، بلکہ یہ صدیق اکبر کا ہی کام ہے، بس جرت کا نہیں، یہ صدیق اکبر کا ہی کام ہے۔ جب اس نے سنا نا تو اس نے کہا اے صدیق رکیے، خاموش ہو جائیے، اور وہ مسکرا کر کہنے لگا ابو بکر کان کھول کر سن لیں، آپ کا خدا ہم سے غریب ہے، ہم امیر ہیں، کیونکہ تمہاری کتاب میں ہے کہ تمہارا رب تم سے قرض مانگتا ہے۔ وہاں کی قرآن کی من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تمہارا رب قرض مانگتا ہے اور ہم قرض دیتے ہیں، ہم امیر ہیں نعوذ باللہ، تمہارا رب غریب ہے نعوذ باللہ۔ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا۔ اور پھر تمہارا رب ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور آپ سود دیتا ہے، وہ بھی آیت ہے قرآن کی، اگر تم اللہ کی راہ میں دو تو اللہ تمہیں دگنا چگنا دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دگنا چگنا، اضعافاً کثیرہ کے بھی الفاظ ہیں، دگنا چگنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں تمہارا رب سود سے منع کرتا ہے اور آپ سود دیتے ہیں۔ ہم یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو،
ہمیں تمہارے رب سے صلح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دن آئے گا تمہارا رب ہم سے خود صلح کرے گا، کیونکہ ہمارے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں۔ اس کی یہ بکواس سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ یہودیوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہودی عالم کی گریبان کو پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا اس کے منہ پر، پوری قوت صدیقی سے جب تھپڑ دیا، رسید کیا۔ اب آپ غور کریں، مجمع بھی ان کا ہو، عالم بھی ان کا ہو، یہودی بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر جا کر کسی کو توحید کی دعوت دینا، پھر وہ انکار کرے تو تھپڑ رسید کرنا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا نا؟ نہیں سر، یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اچھا چلو اگر محبت کے بغیر ہوتا رہا تم ایک دن کر کے دکھاؤ۔ ٹی وی پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا آسان ہے، کیمرے کے سامنے آسان ہے، اپنوں میں تقریر کرنا آسان ہے، شاگردوں میں کرنا آسان ہے، لیکن غیروں میں کھڑے ہو کر اپنا پیغام پہنچانا یہ صرف خصوصیت صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے پھر جب آخری بات کرنے لگا ہوں، جب صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صدیق کے بڑے نرم دل تھے، لیکن ناموس رسالت میں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ایک بہت بڑا جملہ ہے، وہ میں یہاں نہیں بولوں گا، کہ جو آپ نے ایک مشرک کو کہا تھا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا جا کے۔ جب اس نے کہا نا عروہ بن مسعود نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافروں کے سفیر بن کے آئے تھے، عروہ بن مسعود، اس نے کہا اگر آپ جنگ کریں گے نا ہم سے، دو صورتیں ہیں، یا ہم جیتیں گے یا آپ جیتیں گے۔ اگر آپ جیت گئے اور ہم مارے گئے تو کیا کوئی عقل مندی ہے کہ آپ اپنوں کو ہی مار کے چلے جائیں؟ یہ مکہ والے سارے آپ کے رشتہ دار ہی ہیں نا، آپ اپنوں کو مار کے چلے جائیں گے، یہ عقل مندی؟ اور اگر ہم آپ پر غالب آئیں، ہم جیت جائیں، آپ ہار جائیں گے، تو پھر سن لیجئے جتنے یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی، یہ جتنے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر اکیلے یہ سب بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، اور جب ہماری تلواریں چلی تو انہوں نے ڈر کے بھاگنا ہے، اور آپ ادھر اکیلے ہی رہ جائیں۔ صدیق اکبر نے یہ لفظ سنے، آپ نے اسے ایک جملہ بولا، میں ترجمہ نہیں اس کا کر سکتا، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اسپیکر کے سامنے۔ آپ نے فرمایا امسس بدر اللہ انہن نفیر عنہ وندعہ، یہ جملہ بولا ہے۔ اس کا ترجمہ میں جب یہاں سے نکلوں گا پھر پوچھ لینا، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ بھی صحیح تو صرف پنجابی میں آ سکتا ہے، وہ بھی اسپیکر کے سامنے نہیں۔ اتنے ڈرڈے الفاظ ہیں، امسس بدر اللہ، یہ صدیق اکبر کے پاس۔ اسی لیے جب یہ آپ نے اتنا جملہ بولا نا تو وہ کانپنے لگا، یوں کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ مت سوچنا کہ ہم حضور پاک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اگر کسی نے نبی پاک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نوچ ڈالیں۔ تم کیا سمجھتے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی تمام مخلوق میں انسان افضل ہے، ساری مخلوق میں انسان افضل ہے، انسانوں میں پھر مومن انسان افضل ہے، مومن سے پھر مومن صالح افضل ہے، اور مومن صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے کتب افضل، کتب سے کتب الاقطاب افضل، کتب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی سے عام صحابہ افضل، عام صحابہ سے انصار
صحابہ افضل، انصار میں سے پھر مہاجرین افضل، مہاجرین میں سے بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے افضل، احد والوں سے بدر والے افضل، بدر والوں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے صرف اور صرف نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسول سے اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسول اللہ، اولو العزم رسولوں سے خلیل اللہ افضل، اور خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ تو یوں صدیق اکبر کم و پیش 21 درجے کے لوگوں سے افضل ہے، 21 درجے کے لوگوں سے صدیق اکبر افضل ہے، اور صدیق اکبر سے اگر کوئی افضل ہے تو صرف اور صرف نبی اور رسول افضل ہے۔ ہم کوئی جتنے مرضی دلائل دیتے رہے، ہم نے دین ٹی ویوں سے نہیں سیکھا، ہم نے دین بزرگوں سے مار کھا کے سیکھا۔ ہم آپ جتنے مرضی دلیلیں دیں، ہم کل بھی افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق تھے ہمارے نزدیک، کل بھی وہ تمام نبیوں کے بعد پوری کائنات سے یہاں تک کہ جبرائیل امین سے بھی افضل، تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر کل بھی افضل تھے، آج بھی افضل ہیں، اور قیامت کی صبح تک افضل رہیں گے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آئے، ہم اس کی پریشانی حل کر لیں۔ آپ جتنے مرضی دلیلیں دیتے جائیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، شرح عقائد کی شرح ہے النبراس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر اس وقت بھی ایمان لا چکے تھے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ یہ میرے پاس دلیل موجود ہے، النبراس، یہ شرح عقائد کی شرح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ شام گئے نا، ادھر ایک پادری ملا، عیسائی ملا، اس نے کہا تم کون؟ اس نے آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تو وہ ابو بکر ہے جو مکہ شریف سے آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر سنیں، چند سالوں بعد آپ کے اندر سے ایک نبی ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، اور آپ اس کے ساتھی ہوں گے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی اور قبر میں بھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا میں اگر وہ تیری بات سچ ہے تو میں ابھی سے اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ اعلان نبوت کے وقت آپ نے ایمان نہیں قبول کیا، پہلے کر چکے تھے۔ اعلان نبوت کے وقت اظہار کیا ہے، قبول اور ہوتا ہے، اظہار اور ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی مکی زندگی۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ آپ سے محبت کرنے کی توفیق